10 سال کی سزا آپ نے بتائی، 10 سیکنڈ نہیں لگیں گے ہمیں اس کو واش کرنے میں، اس کیس کو زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہم یوزلی بڑا ٹائم لیتے ہیں کیسز کو توڑنے میں، بنا ہی کچھ نہیں تو توڑنا کیا ہے۔ 10 سال کی سزا 10 سیکنڈ میں کیسے اڑ جائے گی سلمان صفدر صاحب؟ یہ کہہ کر سنا خان صاحب نے بھی لگایا سنا ہے تھا۔ خان صاحب نے بھی ایسا ہی قہقہا لگایا جو ایسا آپ نے بھی لگایا۔ یہ میری رسپانس ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ میں نے ایسا مقدمہ، ایسا ٹرائل زندگی میں کبھی ہوتے دیکھا نہیں، کبھی نہیں دیکھا۔ تو جو 20 سالہ کریئر ہے زیادہ؟ جی میرا 23 سال لیکن سلمان صفدر صاحب ایک جانب آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 10 سیکنڈ میں فیصلہ اٹھ جائے گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ عدم اعتماد جو کر رہے ہیں اسی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سن لیں کہ انہی جج صاحب کو اسی عدالت نے 2 دفعہ پہلے کہہ دیا کہ آپ کو ٹھیک سے ٹرائل کرنا نہیں آ رہا، یا آپ کرنا نہیں چاہ رہے، یا شاید عمران خان نے آپ کو کبھی باؤنسر مارا ہے کرکٹ میں، آپ اس کی سکور سیٹلنگ کر رہے ہیں، کوئی تو بات ہے۔ وہ سنبھل ہی نہیں رہے۔ انہوں نے جیسے اپنے اختیارات کو استعمال کیا ہے سائفر ٹرائل میں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، تو کیس کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوا، کیس ہوا ہی نہیں، اور اسی بات پر کیس اڑتا ہے کہ ہم جو ان کے پرسنل اپوائنٹڈ وکلا ہیں، سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب جو جرا کر رہے ہیں، تیمور ملک جو شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ہیں، وہ ان کی جرا کر رہے ہیں، جب ان کی موجودگی میں ان کو کہا جائے، یہ پروفیشنل لائرز جو تھا، میں نے آپ کو بتایا، یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، وہ فورن کوالیفائڈ ڈگنیفائڈ، سکندر ذوالقرنین صاحب فارمر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ۔ تو جب ایسے پروفیشنل وکلا کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو یہ ٹرائل نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ٹرائل ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، سزا ہوگی، تو میری نظر میں یہ بغیر ہم تیاری کے آ کے اسی طرح اس کو انشاءاللہ تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہاں سے فیصلہ آنا؟ اب آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے آف کورس ہم کل پرسوں تک پہلی بات فیصلہ آئے، پہلے یہ تو دیکھیں کہ موتی کیا پروئے، سزا کیسے جسٹیفائی کی ہے، کیا لکھا ہے، اور وہ ہم ایک دفعہ پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا روٹ استعمال کیا ہے یہ سزا کو جسٹیفائی کرنے کا، اس ٹرائل کو۔ سو ونس وی سی دیٹ وی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ڈرافٹ این اپیل، اور اپیل کے ساتھ صرف اپیل پہ تو نہیں رہنا، اپیلیں پتہ نہیں کب ٹیک اپ ہوتی ہیں، یہ تو فوراً سزا انشاءاللہ سسپینڈ ہوگی، تو وہ سلمان سزا صاحب معطل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہم نے ریٹیں فائل کی ہیں یا ریویژنز فائل کی ہیں، وہ اس وقت پینڈنگ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ فیصلے سے پہلے فائلڈ ہوئی ہوئی ہیں، ان کی لسٹیں نکلیں گی اور وہ کیسز لگیں گے۔ سلمان صفدر صاحب، ابھی آپ نے کہا بہت سپیڈی ٹرائل کیا گیا ہے، تیزی کے ساتھ تمام تر پروسیجر کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اتنی سپیڈی ٹرائل کی؟ دیکھیں اس کی وجہ از ریٹن آن دا وال، اس کی وجہ ہے 8 فروری، اس کی وجہ ہے الیکشنز، اس کی وجہ ہے اس کا ڈائریکٹ نیکسس اور تعلق، کوئی ڈیڈ لائن تھی نا جس کو میٹ کیا جا رہا تھا کہ فٹافٹ اسی مہینے میں 7-8 دن پہلے میسج دے دیا جائے کہ یہ کنوکشن ہو گئی ہے، تو اس پولیٹیکل لیڈر کو ان کے جو بھی فالوورز ہیں وہ بھول جائیں۔ تو کیا آپ بھولیں گے؟ یہ اب فالوورز کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال اب میں؟ میں آپ کو کہوں گا کہ ناؤ یو گو ٹو جنا سپر اور سپر مارکیٹ اینڈ یو ٹیک دا پلس آف دا نیشن رادر دین آسکنگ دا جی لوئر۔ سر جیسا آپ نے دلاور صاحب نے 30 منٹ لیے تھے فیصلہ سنانے میں، یہ جج ابو سناد صاحب نے تو وقتی طور پہ فوراً میں ہی فیصلہ سنا دیا، 10 سال اسی وقت کھڑے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا پہلے سے ہی چیزیں؟ دیکھیے آپ کو ایک آخری سٹیج بھی بتاؤں، صرف کتنے مہینے صرف کراس ایگزامینیشن اور جرا ایک سٹیج نہیں ہوتی، ایک سٹیج ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کلوزنگ سپیچز، جیسے ولید اقبال صاحب نے بھی کہا فائنل آرگیومنٹ کہ فائنل آرگیومنٹ نہیں ہونے تھے، میں نے کہا جی ہونے تھے، تو فائنل آرگیومنٹس میں ہم کیا کرتے تھے؟ فائنل آرگیومنٹس میں ہم جج کو قائل کرتے تھے، ہم جج کو کنونس کرتے تھے، ہم جج کو پرسویٹ کرتے تھے۔ تو میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس وکیل اور وکیل صفائی اور ان رائٹس کے بغیر ہو گیا ہے۔ ایک فارمر پرائم منسٹر، کیسز ایسے ہی ہوتے ہیں، کیسز بڑے لوگوں کے کیسز ایسے ہی ہوتے ہیں، کئیوں کی ایگزیکیوشنز ہو گئی،
کئی فوت ہو گئے اور کئیوں کو بہت تاخیر سے ان کے کیسز ری اوپن کیے جاتے ہیں ان کو انصاف دینے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ان کے لیے بھی ہماری ایک درخواست ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی درخواست ہے. اسلام آباد کا بڑا زبردست امپریشن ہوا کرتا تھا 1.5-2 سال پہلے, مگر اب یہ ہب بن چکا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا. انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز, چاہے نیب ہو, چاہے FIA ہو, پولیس ہو, انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو کیا واچ کرنا ہے, ان کو وہ پولیٹیکل سکور سیٹلنگ سے اور انہی سے ان کو فرصت ہے. بس تھینک یو. بس میں نے بعد اس وقت PTI کے جو وکلا ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں. سلمان صفدر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات, عمران خان صاحب کے وکلا پہنچے نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے وکلا ہائی کورٹ سے جانے والے ہیں, وہ نکل رہے ہیں. ہم تو بہت صبح کے آئے ہیں, اچھا, بڑے ٹائم سے ہم آئے اور آ کے ہم اپنے بڑے کنسرنز, ویلڈ کنسرنز اور گریونسز لے کر آئے کہ ہاؤ in the darkness of night, in closed jail premises, in a closed room, وکیلوں کو کیسے اس مقدمے سے باہر نکالا گیا in an unconstitutional manner, in an unprecedented manner, CRPC کے خلاف, آئین کے خلاف, پروسیجر کے خلاف. تو وکیل کا حق, وکیل کا پروفیشن, ملزم کا رائٹ, ملزم کا دفاع, سب ختم ہو گیا. سو کل 18 گواہ رات کی تاریکی میں, کبھی ایسا آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ کیسز تو دن کو چلتے ہیں, تو رات کو 18 گواہ ریکارڈ ہو گئے. 342 رات کو تھما دیا گیا. صبح دوبارہ جب عدالت جانے کی کوشش کی تو انٹری بین کہ وکیل نہیں آ سکتے. تو اسی کو کہتے ہیں ہم انگریزی میں کنڈیمڈ آن ارتھ. اسی کو ہم کہتے ہیں اٹس ناٹ اے ٹرائل. یہ کرمنل ٹرائل کی جو وائلیشنز جن سے میں واقف تھا, کچھ ہوتے ہیں ڈیفیکٹس, کچھ کیوریبل ہوتے ہیں, کچھ ناٹ کیوریبل ہوتے ہیں. یہ ڈیفیکٹ نہیں ہے. میں اس کو فراڈیلنٹ ایکسرسائز آف پاورز کہوں گا. اس کو ایک ایکسپریشن ہے جو ججمنٹس میں استعمال ہوا ہے. فراڈیلنٹ ایک اور ایکسپریشن بھی ہے, کلریبل ایکسرسائز آف پاورز, وہ نہیں. یہ 1 اسٹیپ ابو ہے. فراڈیلنٹ ایکسرسائز آف پاورز ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ صبح ہم جب اسلام آباد ہائی کورٹ آتے ہیں, اس ساری ایکٹیویٹی کا نوٹس دینے, وہ نوٹس تقریباً لے بھی لیا جاتا ہے, مگر اس کے باوجود ہماری پٹیشنز نہیں لگتی. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب نے بڑی زبردست بات کل کی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب زیادتی بہت ایکسٹریم پہ جا چکی تھی اور بے ایمانی نے تمام حدیں پار کر لیں, تو خان صاحب نے بولا کہ مجھے اجازت دو, میں اٹھ کے اپنے سیل میں واپس جانا چاہتا ہوں, میں پروسیڈنگز میں مزید نہیں بیٹھنا چاہتا. جس کی ایکسپلینیشن انہوں نے خود ہی مجھے دے دی کہ میں فکسڈ میچز نہ دیکھتا ہوں نہ ان میں بیٹھتا ہوں, اور میرے لیے یہ پینفل ایکسرسائز ہے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کو مزید دیکھ لیں. لیٹ می گو, دس میچ از اوور. یہ اب لیگل بیٹل نہیں رہی, یہ کچھ اور ہی بن چکی ہے. سو عمران خان صاحب اپنے سیل میں 7:30 بجے مکمل طور پہ مایوس ہو کے نظام سے, انصاف سے, اپنے سیل میں واپس لوٹ گئے. اور اس کے بعد ہمیں بھی کورٹ سے ایگزٹ لینی پڑی, اور اس کے بعد رات 12-1 بجے سے لے کر صبح تمام کارروائی, ان کے گواہ, ان کے وکیل, ان کی مرضی, ان کا فیصلہ, ان کی سزا, ان کی جزا. اب رہی بات وے فارورڈ کی. سو وے فارورڈ یہی ہے جہاں کھڑے, یہی دروازہ ہے جو کھٹکھٹائیں گے, یہیں سے انصاف لیں گے. 10 سال کی سزا آپ نے بتائی, 10 سیکنڈ نہیں لگیں گے ہمیں اس کو واش کرنے میں. اس کیس میں زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو, ہم یوزلی بڑا ٹائم لیتے ہیں کیسز کو توڑنے میں. بنا ہی کچھ نہیں تو توڑنا کیا ہے. 10 سال کی سزا 10 سیکنڈ میں کیسے اڑ جائے گی سلمان صفدر صاحب؟ دیکھیں